یا اللہ یا اللہ۔ ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے تو مجھ پہ آسمانی بجلی گرا دے معاذ اللہ، تو وہ تو کوئی نہیں گرا رہا، وہ تو اس کا مطلب جیسے ہندوؤں کے بھگوان غلط ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ جو اصل خدا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں نا، وہ بہت کچھ کر کے دکھا چکا ہے، اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا، یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیسٹ نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے، آزمائش ختم، یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے، یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے، روٹی آ گئی سامنے، پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں، یہاں پہ پیغمبر کیوں آ رہے ہیں، قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے، یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے۔ تبھی قرآن کیا کہتا ہے، جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے، جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ۔ اس کی دلیل کہ یہ کام خدا کرتا ہے، دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام ہونے والا، کام کرنے والا اگر دو ہیں، دیکھو ایک کام دنیا میں ہوا، کہیں بھی ہوا، مثال کے طور پر ایک گڑھا کھدا ہوا ہے، یہ کام ہے نا، آپ کہیں گئے جنگل میں، آپ نے دیکھا کہ گڑھا کھدا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ یہاں جنگل میں دو ہی تھے، دو آدمی تھے، تیسرا کوئی یہاں پر 100 سال سے نہیں آیا، یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اب دو میں سے ایک پانی پینے گیا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایک موجود ہے، تو آپ نے اس موجود سے پوچھا یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہے نہیں، تو اس کا مطلب کس نے کھودا ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، اس متعین ہو جاتا ہے کہ اسی نے کھودا ہے، اس کے لیے پھر اس سے براہ راست رابطے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھو دنیا میں بہت گڑھے کھدنے سے زیادہ عجیب عجیب کام ہو رہے، پوری زمین بن گئی، پورا سورج بن گیا اتنا بڑا، پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپک کے دودھ پی رہا ہے، پھر مرد الگ۔ یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے نا، ڈارون کا جو تھیوری ہے کہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا، اگر یہ درست ہے تو ایک جنس بننی چاہیے تھی نا، عورت الگ بن رہی ہے، مرد الگ بن رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ تو فطرت کو یہ کس نے سکھا دیا کہ ایک کو عورت بناؤ، ایک کو کیا؟ اتفاق سے جو چیزیں خود بخود بنتی ہیں، اس میں خدا کی قسم اتنی مینجمنٹ تو دور کی بات، ذرا سی بھی مینجمنٹ نہیں ہوتی اس میں۔ پانی سے مرد بھی بن رہا ہے اور اسی پانی سے عورت بن رہی ہے، پھر دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ وہ آگے چلتے چلتے ایک انسان بن کے بنا ہوتا نا، بندر سے ترقی کرتے کرتے ایک بن چکا ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ ایوولوشن کا انتہائی نتیجہ، یہ چیز بن کے مارکیٹ میں آئی ہے، صحیح ہے نا، یہ چیز بن کے اب یہ پتہ نہیں کیا بنے گی۔ او بھائی، الگ لڑکا الگ بن رہا ہے، عورت الگ بن رہی ہے، پھر ان دونوں کا ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایسا سسٹم اتفاق کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالو، اس سے پہلے اتفاق سے، ایتھیسٹ تو کہتا ہے نا اتفاق ہے، یہ اتفاق سے کیا بنے گی؟ ایک کومپل نکلے گی، پھر اس میں پھول پیدا ہوں گے، پھر ان پھولوں پہ تتلیاں آئیں گی، نر مادہ کا ملاپ ہوگا، پھر اس میں چھوٹا سا خربوزہ پیدا ہوگا، پھر خربوزہ بڑا ہو کر وہی خربوزہ بن جائے گا جس کو آپ نے کاٹا تھا، پھر اس کو کاٹو گے اس میں وہی بیج، نہیں آ رہی سمجھ، پھر اس بیج کو بولو زمین میں ڈالو گے، پھر یہی کروڑوں خربوزے پیدا ہو رہے ہیں، ایک چکر ہے، ایک سائیکل ہے۔ یہ جو چیز سائیکل میں وجود میں آتی ہے، یہ خود بخود کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو سائیکل، ایک سادہ سی سائیکل کو دیکھ لو نا، دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، چین ان پہ چڑھی ہوتی ہے، چین کو گھماؤ گے تو گھوم کے واپس وہیں آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ تو کروڑوں اربوں سال میں ایک سائیکل خود سے وجود میں آئی ہے جس میں گراریاں ایسے فٹ ہو جائیں اور چین ایسے ہو کہ پیڈل چلاؤ گے تو گھوم کے واپس۔ تو خدا کی قسم سائیکل کا جو گراریوں کا سسٹم ہے اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا خربوزے کے پیدا ہونے کا سائیکل والا سسٹم ہے، جتنا انسان کا سسٹم ہے۔ تو کنواں کھدا ہوا آپ کہہ رہے ہو کسی نے کھودا ہے، وسیم نے نہیں کھودا تو ستار پہ بلی ڈالو گے اس نے کھودا ہے، اور کنواں کھدنے سے زیادہ عجیب کام دنیا میں ہو رہے ہیں بھائی، اس اتنے عجیب کہ ہر کام، ایک انسان عجیب نہیں ہے، انسان کا ایک ایک پارٹ عجیب سے عجیب تر ہے، کان عجیب ہے، آنکھ عجیب ہے، گردہ عجیب ہے، دل عجیب ہے، پھیپھڑے عجیب ہیں، ایک ایک پارٹ قدرت کا شاہکار ہے۔
اور آپس میں ان کا لنک ہے, یہ اتفاق سے ہوتے تو آپس میں مربوط نہ ہوتے. یہ کیا بات ہے کہ بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں کیوں دودھ آ رہا ہے, اتفاق سے پہلے کیوں نہیں آ جاتا 6 مہینے پہلے؟ نہیں آ رہی بات. اور یہ کیا عجیب اتفاق ہے یار کہ پیدا ہوا اور بچے کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. یہ کھوپڑی میں اس کے اتفاق سے آ گیا. بڑا عجیب اتفاق ہے یار. وہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا, جج نے پکڑا کہ بھائی تم نے مارا ہے. کہہ رہے بھائی میں نے نہیں مارا, اتفاق سے مر گیا. کہہ رہے ابے تو نے کمبخت چھری نکال کے اس کو باقاعدہ گلا کاٹ کے گردن کاٹ کے الگ کیا ہے. پہلے اس کے گھر گیا, پہلے اس کو فون کر کے گیٹ پہ بلایا ہے بھائی, فون کیا, ساری کال ریکارڈنگ موجود ہے, کیمرے لگے ہوئے تھے, ان کیمروں میں آ رہا ہے کہ تو 12:01 پہ آتا ہے, فون کرتا ہے, اس کو بلاتا ہے, یہ فون پہ نہیں آتا تو ناک کرتا ہے, پھر یہ آتا ہے, چھری نکالتا ہے, پھر اس کو یوں کر کے بولو تیز کرتا ہے, پھر اس کو دوسرا بندہ پکڑ کے لٹاتا ہے, پھر اس کا گلا کاٹتا ہے اور سر الگ دھڑ الگ. تو وہ کہتا ہے جج صاحب یہ سارے کام ہوئے ہیں, ان کے ثبوت ہیں, لیکن یہ سب اتفاق سے ہوئے ہیں. یہ سب کیسے ہوئے ہیں؟ وہ جو میں اتفاق سے اس گلی سے گزر رہا تھا, مجھے تو وسیم بھائی سے قرضہ مانگنا تھا, سلیم بھائی سے. وسیم کی تو گردن کاٹی ہے. سلیم بھائی کے گھر میری نہاری کی دعوت تھی. حسن اتفاق کہیے کہ میں اس دن اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا. پھر یہ حسن اتفاق ہے کہ میں کال سلیم کو ملا رہا تھا, مل کس کو گئی غلطی سے وسیم کو. اتفاق ہو گیا, ملانا سلیم کو تھی, میری قسمت خراب, کال مل کس کو گئی وسیم. جب وسیم کو مل گئی تو میں سمجھا کہ سلیم ہے, میں نے کہا گیٹ پہ آ جا. آیا کون؟ وسیم. کیونکہ اتفاق سے ملی کس کو تھی وسیم. پھر میں جو چھری نکال کے چیک کر رہا تھا نا, وہ اس کو قتل کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے نہیں, حسن اتفاق کہیے کہ اسی دن بقرعید بھی تھی, میں نے بکرا کاٹنا تھا, میں چھری چیک کر رہا تھا کہ یہ چھری کیسی ہے. بقرعید تھی نہیں, آنے والی تھی, تو میں چیک کر رہا تھا. یہ اتفاق ہے ایسا کہ حسن اتفاق کہیے کہ میں اس کو یوں 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 چیک کرنے لگا. چلو یہاں تک اتفاق سمجھ میں آتا ہے, پھر تو نے پکڑ کے گرایا کیوں اس کو؟ وہ حسن اتفاق کہیے میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. میری نظروں کے سامنے آتا نہیں, لیکن اس دن وسیم کی قسمت خراب تھی. حسن اتفاق کہ میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. مجھے اس وسیم کی آنکھوں میں اپنی بکرے کی آنکھیں نظر آئیں. اور تو پھر وہ ستار نے تیرا ساتھ کیوں دیا, اس کو گرایا کیوں زمین پہ ہے بھائی, اس کو گرایا کیوں؟ اتفاق کی بات ہے. جج صاحب آپ یقین تو نہیں کریں گے, لیکن ڈارون چونکہ کہہ کے گیا ہے, آپ کو یقین. بھائی ڈارون نے جب اس سے بڑی پھینکی ہے, آپ نے مان لیا ڈارون کے نظریہ, میں تو بہت کم پھینک رہا ہوں, میں تو ایک اتفاق کا قائل ہوں. ڈارون تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کو کیا بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مور کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, یہ رنگ کے ڈبے اتفاق سے گر گئے تھے مور کے پروں میں. میں نے کل ہی ایک مور دیکھا, خدا کی قسم اس کو دیکھ کے میں سوچتا رہا ڈارون سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں گزرا. اس مور کے پر دیکھو یار, کیا حسن و جمال, سر پہ تاج بھی ہے اس کے. قدرت کو یہ پتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے, تاج جب تک نہیں لگے گا اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا. فطرت نے اس کی کھوپڑی میں تاج لگایا, اور تاج لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بال لگائے ہیں, تاج کے بیچ میں نہیں ہے, بالکل جیسے کراؤن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا, ایسے بنائے ہیں. گردن کا رنگ میں کیسی چمک, اور پھر اس کو اتنے خوبصورت پر دیے, تو اب وہ پر جیسے ساڑیاں ہوتی ہیں نا, ایسے عورتیں ان کو گھسیٹتی بھی لے جا رہی ہوتی ہیں, ایسے اپنے پروں کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے. اور مور ہے واحد جانور جو اپنے پر کھول کے دنیا کو دکھاتا ہے. حسن اتفاق ہے کہ اسی کی کھوپڑی میں دکھانا لکھا ہوا ہے. گدھا شو نہیں مارتا, گدھے اسٹائل, گدھے کو دیکھا کبھی ناز و نخرے دکھا رہا ہو, اسٹائل پوز بنا کے فطرت نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ تو گدھا ہے, گدھے والی حرکتیں تیرے پہ سوٹ کرے, تو ڈھینچو نیچو کر کلاٹیاں کھا. مور کے اسٹائل میں کبھی اپنے شو مارنے کی اور پوز بنانے کی کوشش نہیں کرنا. گدھا کبھی نہیں کرتا پوز. مور جو ہے وہ پوز بناتا ہے, اپنے دکھاتا ہے نا. یہ اتفاق ہے. او بھائی کوئی خدا ہے جس کو پتا ہے کہ جب میں نے مور کو خوبصورتی دی ہے تو اس کی خوبصورتی ایکسپوز اسی صورت میں ہوگی کہ کبھی کبھار وہ اپنے پروں کو کھول کے دنیا کو دکھایا کرے, اور اپنے رنگ دکھا کے ڈارون کا منہ چڑھائے, اور ملحد اور ایتھیسٹ کا منہ چڑھائے کہ بتا یہ کلر خود سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی چیز میں, یہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے, وہ کام بناتا ہے, اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا, تمہارا کیا کرتا ہے, ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے, ہمارے والے نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی, تو کس پر کون کر رہا ہے پھر؟ وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. وہ اتنا کچھ کر چکا ہے, اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا, آنکھ. الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا, تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے, چکھ رہا ہے, یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے, اور ایسے آلات. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا, کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا, گرم کا بھی, ٹھنڈے کا بھی, خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے, وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی, وہ فوراً سونگھ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی, وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا, اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تم دعا مانگتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ہمیں جب پتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے, علاقے میں ایس ایچ او صاحب آ گئے, آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں, گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں, اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے, آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی, سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے, کائنڈلی آپ میری مدد کریں. تھانے دار تک رپورٹ پہنچ بھی گئی, آپ کو پتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے, آپ کا باپ ہی ہے وہ, سمجھ لو ابا ہے آپ کا. کون ہے وہ؟ ابا. پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا, موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او پر اعتماد ہے, آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی, خیر ابا نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوایا, ابا کہہ رہے ہیں تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آ جا پھر دیکھتا ہوں. کوئی کیس کی نوعیت اس قسم کی ہوگی. آپ 10 تعویلات کرو گے کہ یار جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا, وہ صحیح کرے گا. بعض دفعہ اس لیے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے دہشت گرد سے بچانے کے لیے, کسی کیس سے بچانے کے لیے. بھائی بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلاں دنوں میں جیل میں تھے, ٹھیک ہے نا, یہ تو جیل میں تھے, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہاں تھا, جیل میں, ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر یاد. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی. جب بھی ان کے بچوں نے کہا ابا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے, انہوں نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے, تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم اس اللہ سے لا لگاؤ, تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی ہو جاتی ہے, ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دی ہے, صحیح ہے نا, اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے. اب جو ہوگا کیا ہوگا, اچھا ہوگا, برا بھی اچھا ہے اب, اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں, یہ اصل ہے ہی نہیں. یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کرپٹ لوگ ترقی کر جاتے ہیں, ایماندار پس جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں